السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت کریمہ جو اس وقت آپ کے گوش گزار کی گئی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور مختلف خاندان اور کنبے بنا دیے ہیں۔ آگے ایک لفظ استعمال کر رہا ہے قرآن، لِتَعَارَفُوا، ہم نے مختلف خاندان اور کنبے بنائے ہیں لِتَعَارَفُوا، انٹروڈکشن کے لیے، تعارف کے لیے، پہچان کے لیے، تاکہ آپ ایک دوسرے سے متعارف ہو سکیں، شناسا ہو سکیں، آپ پہچان سکیں یہ بندہ فلاں قبیلے سے ہے، اس بندے کا تعلق فلاں زمین سے ہے، یہ نشیب کے علاقے کا ہے، یہ فراز کے علاقے کا ہے، یہ آدمی پہاڑی پر رہتا ہے، یہ آدمی زمین کی اس نشیب کے علاقے میں رہتا ہے، یہ فلاں برادری، فلاں قبیلہ، فلاں خاندان اور فلاں کا بیٹا ہے۔ لِتَعَارَفُوا، ایک انٹروڈکشن ہے، پہچان ہے، بندہ کس کا بیٹا ہے، کس کا باپ ہے، کس کا بھائی ہے۔ اس تعارف کے لیے، اس پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے مختلف خاندان بنائے ہیں، مختلف کنبے بنائے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں، ان اکرمکم، یقیناً اللہ کے نزدیک تم میں سب سے باعزت۔ اس آیت کا جو پہلا پیراگراف ہے لِتَعَارَفُوا تک، وہ انسانوں کی تخلیق، ان کا وجود، وہ کہاں سے چلے ہیں؟ ایک باپ، ایک ماں، ایک مرد، ایک عورت، تمہارا جو اپنا وجود ہے وہ ایک عورت اور ایک مرد سے ہے۔ وہ مرد حضرت آدم ہے، وہ ساری کائنات انسانی کے باپ ہیں۔ وہ عورت حضرت حوا ہے علیہ السلام، وہ ساری کائنات انسانی کی ماں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایک عورت اور ایک مرد سے پیدا کیا ہے۔ گویا زمین پر جتنے انسان صبح قیامت تک آئیں گے، ان سب کے باپ کون؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ ان سب کی ماں کون؟ حضرت حوا علیہ السلام۔ یہ ان کے باپ ہیں اور یہ ان کی ماں ہے۔ چنانچہ کسی قوم کا ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بدھسٹ ہو، جینی ہو، دلت ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، پارسی ہو، مجوسی ہو، کسی قوم کا ہو، کسی زمین کا ہو، کسی خطے کا ہو، کسی علاقے کا ہو، قد میں ذرا اونچا ہو، قد میں ذرا نیچا ہو، ہیلتھی ہو، کمزور ہو، طاقتور ہو، کمزور ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، غالب ہو، مغلوب ہو، کوئی اللہ کا بندہ ہو، یہ سب کے سب ایک باپ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ آدم ان کے باپ ہے اور حوا ان کی ماں ہے۔ چنانچہ انسانی دنیا میں یہ ایک رشتہ اس درجے مشترک ہے کہ زمین پہ بسنے والا کوئی آدمی کہیں کا ہو، وہ حضرت آدم کے باپ ماننے
اور حضرت حوا کے ماں ماننے سے انکار نہیں کر سکتا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آدم اس کے باپ نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ حوا اس کی ماں نہیں ہے، بلکہ جس سماج میں، جس مذہب کے لوگوں میں، جس قبیلے، علاقے اور خطے کے لوگوں میں آپ جائیں گے، چنانچہ آپ جائیں ہندوؤں میں تو حضرت آدم و حوا کا تصور، ان کی تعلیم، ان کا باپ ہونا ان کی مذہبی کتابوں میں پایا جاتا ہے. آپ جائیں یہودیوں کے یہاں، وہاں حضرت آدم کی شناخت، ان کی پہچان، ان کا پیغمبر ہونا، ان کا باپ ہونا، انسانی دنیا کا جد امجد ہونا، یہ ان کے یہاں ثابت ہے. آپ عیسائیوں میں جائیں، وہاں وہ متعارف ہیں. اور جہان بھر کی جو اقوام ہیں، دنیا ہے، لوگ ہیں، کہیں آپ چلے جائیں زمین پر، انسانی دنیا میں، ان کے مذہبی معاملات میں، ان کی مذہبی گفتگو اور مذہبی کتب میں ایسا آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ تعارف موجود نہ ہو کہ وہ زمین پر انسانی دنیا کے باپ کی حیثیت سے سب سے پہلے تشریف لائے. مزید آگے اللہ تعالیٰ امت محمد کو یہ پیغام دے کر ایک بنیادی سبق پڑھا رہے ہیں جو شریعت کا امتیازی وصف ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اکرمکم، یقیناً تم میں باعزت. اب یہ جو لفظ ہے اکرام کی جو بات اللہ کر رہے ہیں، اکرمکم کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ایک حد فاصل قائم کی ہے. اور یہاں پروردگار عالم نے تمام تر زاویوں سے، تمام تر پہلوؤں سے، تمام تر شناختوں سے، انٹروڈکشن سے اوپر اٹھ کر ایک بات کہی ہے. وہ انسانی دنیا کی خاکے نہیں ہے، وہ بندے کو پروردگار سے جوڑنے، پروردگار کے قریب کرنے، پروردگار کے یہاں اس کا مقام اور حیثیت کو متعارف کرانے کا ایک بنیادی سبق ہے. اللہ کہہ رہے ان اکرمکم، یقیناً تم میں سب سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. یہاں دو باتیں اللہ تعالی نے واضح کی ہیں. ایک بات بہت بنیادی طور پر یہ کہ اللہ کے نزدیک خاندانی وجاہت، برادری کی وجاہت، قبیلے کی وجاہت، خاندانی پس منظر، برادری کا پس منظر، پوزیشن کا پس منظر، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. اللہ کے یہاں اگر آپ باعزت ہیں تو وہ تقویٰ ہے. یوں آپ اپنے انٹروڈکشن کے لحاظ سے، اپنے تعارف کے لحاظ سے دنیا جہان میں متعارف ہو سکتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں جو آپ کی پوزیشن قرار پائے گی، اس کا بنیادی فلسفہ تقویٰ ہے. اس کے لیے ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں. دیکھیں، ایک زمین ہے، دو لوگ ہیں. ایک رسول کا خاندانی ہے، ایک بندے سے نسبی طور پر، خاندانی طور پر، رشتہ داری کی بنیاد پر، رشتے ناطے کے تعلق سے، نبی سے، رسول سے، پیغمبر اعظم جناب رسول اللہ سے دور تک کوئی تعلق نہیں. دو لوگ ہیں، ایک کا نام ابو جہل ہے اور دوسرے انتہائی عظمتوں کے حامل مؤذن رسول سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ. خاندانی پس منظر دیکھیں. ابو جہل زبان، بیان، ادب، گفتگو. ابو جہل کو ابو جہل اس کی اس جہالت کی وجہ سے کہا جاتا ہے جو اسلام کے لیے اس نے جہالت پیش کی ہے. لیکن جہاں تک ابو جہل کی اپنی ذات کا منظرنامہ ہے تو میں آپ کی خدمت میں یہ بات رکھے دے رہا ہوں کہ ابو جہل اپنے ذاتی کردار میں عربی زبان کا بہت بڑا ادیب تھا، شاندار گفتگو کرتا تھا. جب کسی سے ہم کلام ہوتا تو سامنے والے کو متاثر کیے بغیر نہیں رہنے دیتا تھا. اس کی پرسنالٹی، پوزیشن، وجاہت، اس کی قد و قامت، اس کی حیثیت، چنانچہ اسی قد و قامت اور حیثیت کا رونا رویا تھا اس نے بدر کی زمین پر. مجھے 2 بچوں نے مارا ہے، مجھے 2 بچوں نے مارا. اس کا شکوہ نہیں ہے کہ میں مر رہا ہوں، اس کا شکوہ ہے کہ مارنے والے محمد کے 2 ننھے سپاہی ہیں. کوئی بڑا آدمی مجھے مارتا تو میرے لیے یہ موت قابل فخر ہو جاتی.
اس جہالت کی بنیاد پر وہ ابو جہل تو قرار پایا، لیکن اس کی ذات کے آئینہ خانوں میں جب آپ جھانکیں گے، اس کی ذات کے منظر نامے کو جب آپ دیکھیں گے، اس کے پاس خاندانی وجاہت ہے، حضور کا رشتہ دار ہے، اس کے پاس خاندانی پس منظر ہے، برادری ہے، بیک گراؤنڈ ہے، مال ہے، طاقت ہے، زوم اس کو حد درجے ہے، اپنے پیچھے جتھا رکھتا ہے، حضور علیہ السلام کی کھل کے مخالفت کرتا ہے، حضور کے سامنے آتا ہے، سب کچھ ہے جو دنیا میں پوزیشن برقرار رکھنے اور بنانے کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن ہے کیا؟ میں نے ایک لفظ استعمال کیا، کیا ہے؟ ابو جہل ہے۔ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی کیا ہے؟ ابو جہل ہے۔ ان کے مقابلے مؤذن رسول ہیں، سیدنا بلال حبشی ہیں، کالے کلوٹے ہیں۔ ابو جہل ان کے مقابل خوبصورت ہے، ظاہری حسن کی بات ہو رہی ہے، زبان و بیان سے واقف نہیں ہے۔ ابو جہل ان کے مقابلے ادیب ہے، یہ غلام ہے۔ ابو جہل آزاد ہے، حاکم ہے، اور یہ مکے کی زمین کے نہیں ہے، ابو جہل کی زمین مکہ ہے، اور یہ رسول اللہ کے غلام تو ہے، ایمان تو قبول کیا ہے، حضور سے رشتہ داری کا کوئی بیک گراؤنڈ پس منظر خاندانی سلسلہ نہیں رکھتے ہیں۔ ابو جہل وہ سب رکھتا ہے۔ اللہ نے اعلان کیا، یہ قرآن بول اٹھا جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں بلال آزاد ہو کے پہنچے ہیں، اور حضور کی خدمت میں جا کے انہوں نے در رسول سے اپنے آپ کو چمٹایا ہے، وابستہ کیا ہے، پروردگار کے حضور آئے ہیں، قرآن تسلیم کیا، صاحب قرآن کو تسلیم کیا، اللہ کی شریعت کو، اوامر کو، تقوی کو اختیار کیا۔ قرآن بول اٹھا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تم میں سب سے باعزت وہ ہے جو تقوی والے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو کہنا پڑ گیا، بلال وہ کون سا عمل ہے؟ میں تمہارے قدموں کی آہٹ کو جنت میں محسوس کرتا ہوں۔ ایک طرف بلال ہے، ایک طرف ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، یہ خاندانی لوگ ہیں۔ ایک طرف حبشہ کا بلال ہے، خاندان کوئی نہیں، بیک گراؤنڈ کوئی نہیں، پس منظر کوئی نہیں، زبان نہیں، حسن نہیں، لیاقت نہیں، کچھ نہیں ہے۔ ابو جہل کی جھولی میں جو ہیرا چمکتا ہے، جو نگینہ اپنی روشنی کو واضح کرتا ہے، ابو جہل بلال حبشی کے قلب کی دنیا جو روشن ہے، آباد ہے، وہ صرف اس دولت سے آباد ہے جس دولت کا نام تقویٰ ہے۔ اور اللہ یہ اعلان کر چکے ہیں، اکرمکم، باعزت وہ ہے جس کے پاس تقویٰ ہے۔ چنانچہ میں ایک بات اور عرض کر دوں، اللہ رب العزت کا یہ ضابطہ ہے، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، ہم میں سے کسی کو یہ زعم نہیں ہونا چاہیے کہ ایمان ہمارے اپنے کمال کا سبب ہے، کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی قسم حبہ بھر نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان صرف ان کی عطا ہے، صرف ان کا کرم ہے، صرف ان کی عنایت ہے، صرف ان کی نوازش ہے۔ وہ جب دینے پہ آتے ہیں دور سے بلا کے دیتے ہیں، وہ جب محروم کرتے ہیں گھر میں محروم کرتے ہیں۔ انہوں نے بلا کے دیا تو حبشہ سے بلال کو لائے، مکے میں غلامی کی زندگی دی، آزاد کرایا، ابو بکر کو سبب بنایا، محمد کی غلامی میں لائے، مسجد نبوی کا مؤذن بنایا، حضور علیہ السلام کی رفاقت دی، صحابیت دی، اور جنت میں قدموں کی آہٹ سنی گئی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ ان کو ملا۔ یہ بلال ہے، اور بلا کے اللہ نے ان کو حبشہ سے ایمان عطا کیا ہے، سہیب کو روم سے بلایا ہے، سلمان کو فارس سے بلایا ہے، عمرو بن عاص مصر کی سرزمین سے آئے ہیں، کہاں کہاں سے صحابہ چلے آئے ہیں، اللہ بلا کے دے رہے ہیں۔ جب انہوں نے دیا ہے تو بلا کے دیا ہے، اور جب محروم کیا ہے گھر میں کیا ہے۔ ابو طالب ہے، حضور کے چچا ہیں، ہزاروں احسانات ہیں، حضور ان کی یاد میں رو پڑتے ہیں، آنسو چھلک جاتے ہیں۔ حضور کی چچی ہے، ابو طالب کی بیوی ہے، فاطمہ ان کا نام ہے، اتنے احسانات حضور پر انہوں نے کیے ہیں۔ میرے آپ کے آقا و مولا سید الرسل یہ کہہ گزرتے
کرتے ہیں، جب اب چچا کی بات آتی ہے، چچی کی بات آتی ہے، تو آپ یہ کہتے ہیں مجھے میرے چچا ابو طالب نے، ان کی وائف حضرت فاطمہ نے کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا یتیم محمد کا باپ نہیں ہے، محمد کی ماں نہیں ہے۔ وہ پیار مجھے ان کی چوکھٹ سے، ان کے دامن سے، ان کے آسرے سے میسر آیا ہے کہ محمد کو ماں باپ کی کمی، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ماں باپ کی کمی کوئی پوری کر دے، لیکن ویسا پیار میسر آیا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑتے ہیں، ابو طالب موجود ہے، ان کا آخری وقت ہے، حضور تشریف لے گئے، اللہ کے حضور دعائیں کی، کوششیں کی، چچا کو سمجھایا، اتنا سمجھایا، انتہا کر دی، اپنا کان ان کے لبوں کے منہ کے قریب لے گئے اور بڑی لجاجت سے، عاجزی سے اور تواضع سے محبت میں ڈوب کے حضور نے کہا چچا جان ایک بار کہہ دیجئے، ایک بار زبان سے اقرار کر لیجئے، میرے کان میں کہہ دیجئے۔ یہ وہ منظر نامہ ہے جب آدمی کسی کے لیے ٹوٹ چکا ہوتا ہے، انتہا سے زیادہ محبت کو جب آدمی پیش کرتا ہے تب یہ پوزیشن ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کہتے ہیں میرے کان میں کہہ دیجئے، آہستہ سے کہہ دیجئے۔ ہم لوگ کرتے نا کہ تم کسی سے نہیں کہنا چاہتے، کوئی بات نہیں، آؤ میرے قریب آؤ، میرے کان میں کہہ دو، یہ انتہائی محبت کا منظر نامہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کہتے ہیں چچا میرے کان میں کہہ دو آپ محمد کے رب کو مانتے ہیں۔ ابو طالب نے اقرار نہیں کیا، وہ انکار کرتے رہے، ادھر ابو طالب کا انکار بڑھتا رہا، ادھر میرے آقا کا اصرار بڑھتا رہا، اور قرآن اس زمین پر، اس آسمان کی اس نیلگو چھت پر قرآن بول رہا تھا۔ اللہ اعلان کر رہے تھے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے پیارے پیغمبر، ہدایت آپ نہیں دیں گے، ہم جسے چاہیں گے اسے ملے گی، آپ جسے چاہیں اسے مل جائے یہ نہیں ہوگا۔ ہاں ہم نے بلال کو حبشہ سے بلا کے دی ہے، صہیب کو روم سے لائے ہیں، سلمان کو فارس سے لائے ہیں، مکے کے کمزور لوگوں کو ہم نے ہدایت دی ہے، ہم نہیں دینا چاہتے۔ ابو طالب کے احسانات اپنی جگہ ہیں، لیکن پیارے محمد یہ ہدایت ہمارا مسئلہ ہے، ہمارا امر ہے، ہمارے قبضے قدرت کی شے ہے، ہم جسے چاہیں گے اسے دیں گے، آپ جسے چاہیں اسے مل جائے یہ ممکن نہیں۔ سو ہمیں یہاں آ کر بہت ڈرنا ہے، خوف کھانا ہے، پتہ نہیں کون کب کہاں کس چکرویوں میں پھنس جائے۔ مطمئن مت رہیے گا اپنی زندگی پر، یہ نہ سمجھنا کہ فلاں آدمی کسی امر کا شکار ہوا، فلاں بندہ کسی بات یا کسی حادثے کا شکار ہوا۔ میاں یہ رب کا نظام ہے، کون کہاں کن گتھیوں میں الجھے گا اور کون کہاں کن پہلوؤں میں اٹک کے رہ جائے گا، رب کا نظام ہے۔ حضور نے فرمایا ہر آن، ہر گھڑی، ہر پل، ہر ساعت اللہ سے اپنے لیے عافیت مانگتے رہو، یہ خدا کا نظام ہے۔ تو یہ ایمان جو مجھے اور آپ کو عطا ہے نا، یہ کس کی عطا ہے؟ ہمارا آپ کا کمال نہیں ہے، ورنہ اس ہندوستان میں، ہند واڑے میں اگر اللہ کی عطائیں اور ان کا کرم نہ ہوتا تو کسی مندر کا گھنٹا نہیں بجا رہے ہوتے۔ کیا لاکھوں کروڑوں انسان اس زمین پر نہیں بستے جو کفر اور شرک کی دلدل میں پھنسے ہیں؟ آخر کون ہے جو آپ کو اپنی جبین نیاز اس وحدہ لا شریک کے سامنے توحید کے مرکز پر جھکانے کی دعوت دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، طبیعت کو راغب کرتا ہے، اسلام کو آپ کے قلب میں جگہ دے چکا ہے؟ کون ہے؟ اللہ احد، اللہ الصمد، اس رب کے سوا کوئی نہیں ہے، اور اس پر ہم ان کے جتنے شکر گزار ہو جائیں وہ کم ہے۔ برکیفی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو۔ آگے ایک بات اور کہہ دی، ان اللہ علیم خبیر۔ یہاں ایک بات کہہ کے مسئلہ کلیئر کیا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ بہت جاننے والے ہیں اور بہت باخبر ہے۔ آدمی کو یہ بھول، یہ خیال، یہ وہم، یہ سوچ، یہ نیگیٹو پوائنٹ اس کے ذہن کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، میں ہوں یا آپ، کہ میں جو کر رہا ہوں وہ کسی کی معلومات میں نہیں ہے۔ اللہ بولے، میرے ساتھ بولے، اللہ بہت جاننے والے ہیں، اللہ بہت باخبر ہے۔ آپ ساری دنیا سے چھپ سکتے ہیں، اللہ سے
یہ منظرنامہ صاف ہے، واضح تصویر ہے۔ آج کی جو تاریخ ہے وہ 13 اگست ہے، اب سے 2 دن کے بعد 15 اگست ہے۔ 15 اگست ہمارے ملک کا یوم آزادی ہے، اور یوم آزادی، آزادی کا دن کون منائے؟ ایک سوال ہے آپ کی خدمت میں، آپ اس کا جواب ارشاد فرمائیں۔ یوم آزادی ہے، آزادی کا دن ہے، کون منائے گا آزادی؟ وہ منائے گا جس نے غلامی کے دن دیکھے ہوں، اور غلامی کے دن کس نے دیکھے ہیں؟ ہمارے آباء و اجداد نے دیکھے۔ آزادی کے لیے قربانیاں کس نے دی ہیں؟ ہمارے آباء و اجداد نے دی ہیں، ہمارے اسلاف نے دی ہیں۔ چنانچہ اب ملک جہاں چل رہا ہے، یہ 75واں یوم آزادی ہے۔ 75ویں یوم آزادی پر ملک میں جشن کا ماحول ہے۔ میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس سیلیبریشن کے موقع پر اس کو اپریشیٹ کرنے، سیلیبریٹ کرنے اور اس یوم آزادی کو منانے میں آپ اپنا کلیدی کردار ثابت کریں۔ آپ پیش کریں کہ آپ کو آزادی ملی ہے۔ آپ کے عمل سے، کردار سے، لاہے عمل سے، آپ کی گفتار سے، آپ کے انداز سے یہ واضح ہونا چاہیے کہ آپ یوم آزادی پر جشن کے ماحول کو قائم کیے ہوئے ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ملک کی جو فضا ہے، میری آپ کی سرد مہری نے یہ ماحول اس فضا کو عطا کیا ہے، اس فضا کو دیا ہے، میری آپ کی سرد مہری نے، کہ شاید ان کو یوم آزادی کی خوشی نہیں ہے۔ اور اس میں بڑا دخل ہے میرے اور آپ کے عدم مطالعے کو۔ ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں۔ یہ جتنے لوگ سننے آئے ہیں، سننے آتے ہیں نا ہم لوگ، تو بھائی انشاءاللہ مسجد میں چل رہے ہیں، بھائی سعیدیہ مسجد میں چل رہے ہیں، اور مولانا شہزاد صاحب کے یہاں چل رہے ہیں، بھائی اور بیان سنیں گے۔ میں بہت زمانے سے ایک بات آپ سے کہہ رہا ہوں، اور آپ شاید ہوا میں اڑائے دیتے ہیں۔ میں بالخصوص یہ نوجوان نسل سے کہوں گا، سننے سے زیادہ پڑھنے پر توجہ کیجیے۔ اور بہت وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم سننے کا زمانہ ختم ہو چکا ہے۔ اب حقائق کی دنیا میں غوطہ زنی کیجیے اور پڑھیے کہ آپ کی شخصیت کیا ہے۔ اب پڑھیے، اب سننے کا دور نہیں رہا ہے۔ ہم سن 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 کر ٹی ٹی ایس ہو چکے ہیں۔ کیا ہو گئے ہیں؟ ٹناٹن سننے والے ہو گئے ہیں۔ آپ اس کو دوسرا منظرنامہ دے سکتے ہیں، یعنی اتنا زیادہ سننے لگے کہ بس سننے پر ہمارا آدھار ہو گیا ہے۔ چنانچہ واٹس ایپ یونیورسٹی سے کوئی خبر آئے، فیس بک یونیورسٹی سے کوئی خبر آئے، اور جدید آلات میں انسٹاگرام ہے، وہاں انسٹاگرام یونیورسٹی سے خبر آئے تو ہم اس کو منٹوں میں شیئر، سیکنڈوں میں شیئر کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ ہم سننے کے مریض ہیں۔ محترم، آنکھوں کے دیکھنے کو ترجیح دیجئے اور زبان کے پڑھنے کو ترجیح دیجئے۔ آپ کی آنکھ، آپ کی زبان اس کردار کا مظاہرہ کرے کہ جب آپ کہیں ہم کلام ہو تو آپ یہ نہ کہیں میں نے سنا ہے، آپ یہ کہیں میں نے پڑھا ہے۔ 75واں یوم آزادی ہے۔ ہمارے اکابر نے، اسلاف نے اس ملک کی خاطر جو قربانیاں دی ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک بہت موٹی سی مثال میں عرض کر کے دیتا ہوں۔ اس وقت ملک میں ایک بہت بنیادی منظرنامہ ہے، ٹی وی کی اسکرین پر آپ حضرات باہر کے ماحول سے ہم سے زیادہ واقف ہیں، ہم تو حجروں کے لوگ ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک سماج کو پورے طور پر کنڈم کیا جاتا ہے، کالعدم کیا جاتا ہے۔ ان کا کوئی یوگدان نہیں، کون ہے؟ مسلمان ہیں۔ ملک کی تعمیر میں ان کا کوئی حصہ نہیں، کون ہے؟ مسلمان ہیں۔ ملک میں ان کی کوئی پوزیشن نہیں، کون ہے؟ مسلمان۔ یہ پورا منظرنامہ منفی اور نگیٹیو رول جو پلے کیا جا رہا ہے، آخر مسلمان ہی کے لیے کیوں کیا جا رہا ہے؟ یاد رکھیے، تاریخ سے اسی کو مٹایا جاتا ہے جو تاریخ میں موجود ہوتا ہے۔ کسے مٹایا جاتا ہے؟ اس کا ذکر نہیں کرتے لوگ جو تاریخ میں ہوتا ہی نہیں۔ اسے کیوں پوچھیں گے؟ آپ ہے ہی نہیں تو کون پوچھے گا؟ اس پیڑ پر پتھر آتے ہیں جس پیڑ پر پھل لگے ہوتے ہیں۔ شجر کی شاخ پر جب ثمر لہلہانے لگتے ہیں، وہ کچے ہو یا پکے ہو تو پتھر
آنے لگتے ہیں۔ آپ تاریخ میں ہیں، آزادی کی جو لڑائی ہے اس زمین پر، مہاتما گاندھی اس زمین کے باپو، وہ اگر اس زمین کے باپو بن کے ابھرے ہیں، دنیا یہ جانتی ہے کہ مہاتما گاندھی مہاتما تو بنے ہیں اور وہ باپو تو ہیں، راشٹر پتا تو ہیں، لیکن کوئی نہیں جانتا مہاتما گاندھی کو مہاتما بنانے والا کون ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی سرزمین سے پیدا ہونے والا وہ پہلا شاگرد ہے جس کا نام مولانا محمود حسن دیوبندی ہے، جس نے جامعہ ملیہ اسلامیہ قائم کیا ہے، جو علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیادوں میں دفن ہے۔ جی ہاں، یہ دارالعلوم دیوبند کا پہلا شاگرد ہے۔ اس شاگرد بھی محمود ہے، استاذ بھی محمود ہے۔ قاسم نانوتوی پیچھے کھڑے ہیں، رشید احمد گنگوہی پیچھے کھڑے ہیں، امداد اللہ مہاجر مکے پیچھے کھڑے ہیں، شاہ ولی اللہ ہے، شاہ عبدالعزیز ہے، مجاہدین آزادی کی ایک لمبی قطار ہے جو اس محمود کے پیچھے کھڑی ہے۔ یہ سپوت ہے دارالعلوم دیوبند کا، یہ دیوانہ ہے، یہ بیٹا ہے جو آزادی کی لڑائی کا سرخیل ہے۔ اس نے وہ دیوانے، وہ جواہر پیدا کیے ہیں جنہوں نے آزادی کی لہر میں اور اس کی سمت میں ایک روح پھونکی اور نتیجے میں ملک کو آزادی ملی۔ چنانچہ انگریز یہ کہتا تھا کہ اگر مولوی محمود حسن دیوبندی کو جلا دیا جائے، راکھ کر دیا جائے، تو اس راکھ میں سے بھی انگریز کی نفرت کی بو آئے گی۔ یہ شخص انگریز سے اتنی نفرت کرتا ہے۔ اور ان کے شاگردوں میں ایک بڑی تعداد ہے، کس کا نام لیجئے اور کس کا نام چھوڑ دیجئے، ایک لمبی تعداد ہے۔ اور شیخ الہند اپنے تعارف کے آئینے میں، مجھے کوئی موقع رہا، اللہ تعالیٰ نے ایسی فضا بنائی اور ایسے حالات رہے تو میں مستقل آپ کو، یہ ایک عنوان ہے، عنوان شیخ الہند اپنے تعارف میں، ایک آدمی ہے، جب آپ کام سنیں گے رات کو سو نہیں پائیں گے، ایک آدمی ہے، بہت کمزور سے بدن کا انسان ہے، بہت نحیف ہے، لاغر ہے، کمزور ہے، دبلا پتلا ہے، مالٹا کی جیل میں اس نے ایسی کڑاکے کی سردی میں دن کاٹے ہیں، لیکن جب وہ شخص کا کام آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کی عقل محو حیرت ہوگی، یہ فیصلہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، یہ ممکن کیسے ہے؟ ایک آدمی اتنا بڑا کام۔ جی ہاں، اللہ کام لیتے ہیں، کام کوئی کرتا نہیں ہے۔ بارکیف 75واں یوم آزادی ہے، آپ آزادی کے اس موقع کو سیلیبریٹ کیجئے، جگہ جگہ مجالس قائم کیجئے، اپنی خوشی کا ثبوت دیجئے۔ بعض لوگ ہمارے یہ کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ جی ہم یہ ثابت کیوں کریں؟ نہیں، آپ غلطی پر ہیں یہاں کہ جی ہم کیوں ثبوت دیں ہم وطن پرست ہیں۔ نہیں، وطن پرستی کا، وطن سے محبت کا، وطن سے تعلق کا ثبوت تو میرے آپ کے آقا نے عطا کیا ہے مجھے اور آپ کو۔ یہ محمد کی سنت ہے۔ وہ کہا تھا نا فاروق اعظم نے حجر اسود کو مخاطب کر کے، ہم تجھے بوسہ کہاں دیتے ہیں، تو صرف ایک پتھر ہے۔ اگر ہم نے محمد الرسول اللہ کے لبوں کو تجھ پر لگتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، قسم رب کعبہ کی ہم تجھے نہ چومتے، ہم تو اپنے محبوب کے لبوں کو بوسہ دیتے ہیں۔ ہاں، اگر ہم نے محمد الرسول اللہ کو اس محبت کا ثبوت دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، ہم نہ دیتے۔ ہمارے تو خمیر میں شامل ہے، ہماری شریعت کا حصہ ہے، ہماری تعلیم کی اساس ہے یہ بات کہ ہمیں وطن سے محبت کا ثبوت فراہم کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ مجالس قائم کیجئے۔ یہ ایک لمبی بحث ہے، عنوان ہے، نہ اس کے لیے وقت ہے نہ موقع ہے۔ یہ دنیا جانتی ہے کہ اکابر و اسلاف نے اس زمین کے لیے کیا کیا ہے، اور اس کا ثبوت میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ مٹانے کی کوشش اس کو کی جاتی ہے جو تاریخ میں ہوتا ہے، جو نہیں ہوتا اس کو کوئی نہیں مٹاتا، جو ہے اس کا ذکر ہے، جو ہے اس کو مٹایا جا رہا ہے، جو ہے اس کے نام کا خاتمہ ہو رہا ہے، جو ہے اس کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جی ہاں محترم، آپ ہیں، آزادی کے ہر دن پر آپ ہیں، آزادی کے ہر صفحے پر آپ ہیں، شاملی کا میدان ہو تو آپ ہیں، دلی کا لال قلعے سے لے کے قطب مینار تک اور جامع مسجد کا ایریا ہو، درختوں پر گردنیں آپ کے اپنوں کی لٹکے ہیں۔ جی ہاں، پاک پٹن کی سرزمین ہو، شاملی کا میدان ہو، اور جناب
ملک کے کسی خطے میں ہو، آزادی کی ہر صبح میں آپ ہیں، اور باپو جی کو، راشٹر پتا کو مہاتما بنانے والے بھی آپ ہیں۔ ادھر سے مالٹا کی جیل سے قید کی صعوبتیں برداشت کر کے رہائی پا کے شیخ الہند ممبئی بندرگاہ پر اترے، اور آپ جب باہر تشریف لائے تو آپ کو ایک شخص کا تعارف کرایا گیا، اور وہ ہمارے راشٹر پتا تھے، محترم مہاتما گاندھی تھے۔ یہ کہہ کر ان کو انٹروڈیوس کرایا گیا کہ یہاں ملک کے ہندوؤں کو ساتھ لے کر انگریزوں کے خلاف محاذ قائم کرنے اور آزادی کی لڑائی لڑنے اور ہندوؤں کی ذہن سازی کرنے کے لیے ہمیں ایک آدمی کی ضرورت تھی۔ حضرت ہم ایک آدمی لائے ہیں، یہ مہاتما گاندھی۔ اس وقت وہ مہاتما نہیں تھے، شیخ الہند نے یہ لقب ان کو عطا کیا، شیخ الہند نے یہ نام ان کو دیا۔ آج دنیا یہ کہتی ہے کہ باپو کو مہاتما ان کے کارناموں نے بنایا ہے، ہم یہ کہتے ہیں نہیں، تم غلط کہتے ہو، ان کے کارناموں نے ان کو باپو اور مہاتما نہیں بنایا، وہ شیخ الہند کی نگاہ تھی، ان کی زبان تھی جو ان کو مہاتما بنا دی۔ اور ایک تاریخ کی حقیقت آپ کی خدمت میں اور رکھ دوں، ہندوؤں کی ذہن سازی کے لیے ملک کے ہندوؤں، دلتوں، آدیواسیوں، پارسیوں، مجوسیوں، جتنا سماج مسلمانوں کے سوا یہاں بستا ہے، ان سب کی مینٹلٹی کو سیٹ کرنے، انگریزوں کے خلاف جہاد آزادی میں حصہ لینے اور ان کو تیار کرنے کے لیے مہاتما گاندھی آگے بڑھے، اور پورے ملک کا سروے ان کو جمعیت علماء ہند نے اپنے خرچے پر کرایا، پیسہ جمعیت نے خرچ کیا ہے، ملک کا دورہ مہاتما گاندھی نے کیا ہے۔ افسوس کہ میں اور آپ سنتے رہے، پڑھنے کا مزاج نہیں رہا۔ اپنے اسلاف کی، اجداد کی، اکابر کی تاریخ پڑھیے۔ اور میں اپنے ایک بہت عظیم اور بہت محترم اور انتہائی میرے لیے عزتوں کے حامل میرے ایک دوست ہیں، تاریخ کے بڑے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دسترس عطا کی ہے، ان کا ایک پیارا سا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ جو لوگ ماضی نہیں پڑھتے، جو لوگ ماضی نہیں دیکھتے، جو لوگ ماضی بھلا دیتے ہیں، الفاظ میرے ہیں، تعبیر ان کی ہے، فکر ان کی ہے، عرض کر رہا ہوں، جو لوگ ماضی بھلا دیتے ہیں، اپنی تاریخ بھلا دیتے ہیں، ان کے لیے مستقبل کا سفر طے کرنے میں مشکلات ہی نہیں پیدا ہوتی، کئی بار راہیں گم ہو جاتی ہیں۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اپنی تاریخ پڑھیے، آگے بڑھیے، پڑھنے کا مزاج بنائیے۔ آپ کا ہر دن سنہرا ہے، آپ کی تاریخ کا ایک ایک باب سنہرا ہے۔ آپ ان کی اولاد ہیں جو دوسروں کے لیے مرتے اور مٹتے آئے ہیں، جنہوں نے کسی پر کبھی حبہ بھر ظلم نہیں کیا۔ اللہ رب العزت والجلال اس آزادی میں چار چاند لگائے، ملک کو مزید آزاد بنائے۔ اللہ ملک کے دستور کی، سیکولرزم کی، اس کی جمہوری ڈھانچے کی بھرپور حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔